السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 810، سورۃ المؤمنون، آیت 2 تا 4، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ وہی جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور وہی جو لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں، اور وہی لوگ جو پاک ہونے کے لیے کرنے والے ہیں۔ الذین، وہ لوگ کہ ہم وہ فی صلاتہم، اپنی نمازوں میں خاشعون، خشوع کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ کہ ہم وہ عن اللغو، لغویات سے معرضون، اعراض برتنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ کہ ہم وہ للزکاة، زکوٰۃ کو فاعلون، ادا کرنے والے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ المؤمنون میں سے آج کے سبق کی یہ آیات بینات اللہ رب الرحمن ہمیں اپنی عادات و اطوار، اپنا اخلاق، اپنا کردار ان آیات کے مطابق، قرآن کریم فرقان حمید کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں ذکر ہے نماز کا اور لغویات سے منہ موڑنے کا اور نیکی کے کام کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ تو نماز کے حوالے سے اللہ مستوی علی العرش نے فرمایا، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی، خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خاشعون کی تفسیر کرتے ہیں خائفون ساکنون، ڈرنے والے اور نماز کے اندر حرکت نہ کرنے والے، اللہ رب الرحمن کا ڈر رکھنے والے، ہاں جی، اور نماز کے اندر ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جو نماز کے منافی ہو، ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جو نماز کے منافی ہو۔ اب نماز کے منافی حرکات کون سی ہیں؟ چلنا پھرنا، بولنا، کہکے لگانا، ہے نا، اور ادھر ادھر دیکھنا، اپنے کپڑے سمیٹنا، داڑھی یا سر کے بالوں سے کھیلنا، کھجلیاں کرنا، انگلیاں چٹکانا، یہ سب وہ کام ہیں جو نماز کے منافی ہیں، یعنی جن کاموں کا نماز میں کرنا منع ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر جھانکنا، آنکھیں اوپر نیچے دائیں بائیں کرنا، یہ منع ہے۔ سنت یہ ہے کہ نمازی نماز کی حالت میں اپنی نظریں سجدے کی جگہ پر رکھے، اور جب بندہ اتحیات اور تشہد میں ہے تو پھر آدمی کی نظر شہادت کی انگلی پر ہو، شہادت کی انگلی کو اٹھائے ہوئے ہو، اور دعائیہ کلمات پر اس انگلی کو حرکت دے
اور نمازی اتحیات میں اپنی نظر اسی شہادت کی انگلی پر رکھے، اور نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے حوالے سے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الاذان میں 751 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر جھانکنا یہ شیطان کا آدمی کی نماز سے اچک کر لے جانا ہے، جو شیطان بندے کی نماز سے اچک کر لے جاتا ہے۔ تو مطلب نماز میں ادھر ادھر نہیں جھانکنا۔ اسی طرح نماز میں نمازی کا خشوع خضوع خراب کرنے کے لیے شیطان کیا کرتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان ایک خاص شیطان ہے جس کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ نمازی کو نماز میں جمائیاں ڈالتا ہے، جمائیاں جسے ہم اباسیاں کہتے ہیں، بندہ منہ کھول کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ نماز کا خشوع خضوع خراب کرنے والی چیز ہے، اور ان کا حل، اس کا علاج اور تدارک نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ جب نماز میں بندے کو خیالات آئیں، وسوسے آئیں، اور اس طرح کی چیزیں جب بندے کو تنگ کریں، چاہے وہ جمائی ہو یا خیالات اور وسوسے ہوں، سوچ و بچار ہو، نماز میں وہ کچھ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے جو کبھی کا بھولا بسرا ہوا تھا، اور یہ سب شیطان کی کارستانیاں ہوتی ہیں۔ تو جب نمازی کے ساتھ ایسا ہو، وہ اپنی نماز میں، نماز ہی کی حالت میں بائیں طرف ہلکا ہلکا تھو تھو کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یا نماز کے ابتدا کے اندر قرات سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یہ پڑھ لے، تو اس سے نمازی نماز میں شیطانی وسوسات سے بچا رہے گا، محفوظ رہے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جو کہ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر لے کر آئے۔ موضوع خود ساختہ من گھڑت روایت ہے۔ ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ بعض بندوں کی عادت ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مولوی صاحب ہے یا مقتدی صاحب ہے، بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز میں داڑھی میں انگلیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اگر اس کا دل خشوع خضوع کرتا تو اس کے دیگر اعضاء بھی خشوع کرتے۔ یہ روایت سندن من گھڑنت ہے لیکن بات درست ہے، اور اس بات سے بھی بچنا لازمی ہے کہ اللہ کے پاک نبی پر جھوٹ نہیں بولنا، ورنہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بخاری کتاب العلم باب اسم من کذب علی، حدیث نمبر 110، اور مسلم میں حدیث نمبر 3۔ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں، آگ میں بنا لے۔ لیکن یہ بات درست ہے، اور یہ ہمارے آنکھوں کا مشاہدہ بھی ہے۔ کوئی کپڑوں سے کھیل رہا ہے، کوئی حضرت اپنے جبے سے کھیل رہا ہے، کوئی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے، پڑھ نماز رہا ہے، کوئی جناب نماز میں اپنے سر کے بالوں سے کھیل رہا ہے، اور کوئی خواہ مخواہ کھجلی کیے جا رہا ہے۔ ساری کھجلی نماز میں ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا کوئی ادھر ادھر دیکھتا ہے، یا کوئی آگے پیچھے اوپر نیچے یعنی جھولنا شروع کیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں نماز کے خشوع کے خلاف ہیں۔ ہم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں نا
تو ہماری ناک پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو ہم نہیں اڑاتے کہ سامنے بادشاہ سلامت ہے، اور اللہ تو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ تو خاشعون کا مطلب خائفون ساکنون، جسم پر خوف طاری ہو اور حرکتوں سے اجتناب ہو، یعنی آپ یوں سمجھے کہ آپ درخت کا ایک تنا ہے، تنا یوں ساکن ہو کر رہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ دو لوگوں کو اللہ کے رسول نے جہاد میں ایک چوٹی پر، ایک ڈیوٹی پر کھڑا کیا، ایک پہاڑی پر۔ اب ایک ساتھی سویا ہے، دوسرا مجاہد نماز پڑھتا ہے، اور اسے تیروں پر تیر لگ رہے ہیں، مگر اس نے نماز جاری رکھی۔ سبحان اللہ، انہیں تیر لگے وہ نماز نہ چھوڑے، اور ہمیں نماز میں مکھی آئے، مچھر آئے، ہم کھجلی کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ نماز کی صحت اور نماز کے حوالے سے یہ تمام چیزیں منع ہیں، یہ کام نہیں کرنے۔ اب بعض لوگ مقلدین نے کیا کہا کہ جی اس آیت سے نماز میں رفع الیدین کرنا منع ہے، پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آیت میں کہاں ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر قرآن کی اس آیت سے رفع الیدین منع ہے تو کیا یہ بات اس ہستی کو نہیں معلوم جس پر یہ قرآن پاک نازل ہوا؟ سوچو اہل حدیث بھائیو، تم بھی سوچو، دیوبندی تم بھی سوچو، بریلی تم بھی سوچو۔ اگر ہم فی صلاتہم خاشعون میں رفع الیدین منع ہے تو مجھے ذرا بتائیے کہ کیا یہ بات نبی پاک علیہ السلام کو نہیں معلوم جس پہ قرآن نازل ہوا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ سورۃ المؤمنون مکی سورت ہے، اور نماز مکی دور کے آخری عرصے میں جا کر فرض ہوئی، اور باقاعدہ طور پر نماز ادا کی گئی مدینۃ المنورہ میں۔ تو ابھی تو وہ صورتحال ہوئی نہیں اس طرح، رفع الیدین کا منع ہونا پہلے ہی اللہ نے نازل کر دیا۔ پھر یہ آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری نا، ہاں جی، تو کیا اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے کہ اس آیت میں رفع الیدین منع ہے؟ اور دنیا کا ہر شخص مانتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کیا اور کرتے تھے۔ اہل حدیث کا کہنا یہ ہے کہ تا دم حیات کرتے رہے۔ باقی مقلدین کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے کیا، کرتے تھے، مگر اخیر عمر میں چھوڑ دیا۔ اب وہ چھوڑ دینا ثابت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بوجہ تقلید نبی علیہ السلام کی بیسیوں سینکڑوں سنتوں اور حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ریزن اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ امام صاحب کی بے ساختہ اور خود ساختہ تقلید، ہاں جی۔ تو پیارے نبی نے رفع الیدین کیا، اچھا جب کیا تو کیا اس آیت کا علم نہیں تھا؟ ہاں جی، اور وہ صحابہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کا رفع الیدین بیان کیا، کیا انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے سورۃ المؤمنون میں رفع الیدین سے منع کر دیا ہے؟ رفع الیدین، رفع اٹھانا، اور یدین دو ہاتھوں کو بلند کر لینا۔ یہ نماز کے آغاز میں جو کہ ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر نماز پڑھنے والا کرتا ہے، سنت اور حدیث کے مطابق جب رکوع میں جانے لگیں، جب رکوع سے سر اٹھائیں، 4 اور 3 رکعت نماز میں جب پہلے تشہد سے اٹھ کر کھڑے ہوں تو تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کرنا۔ اور یہ پیارے نبی علیہ السلام نے کیا اور تا دم حیات کیا۔ جو روایات عدم رفع الیدین یا رفع الیدین کی نفی پر بیان کی جاتی ہیں،
ایک تو وہ روایات کہ جو رفع الیدین کے منع ہونے پر بیان کی جاتی ہیں، وہ سندن ثابت نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو روایت بیان کی جا رہی ہے اس کا رفع الیدین قبل الرکوع اور بعد الرفع من الرکوع بعد الرفع من الرکعتین سے تعلق ہی نہیں ہوتا، بس اسے خواہ مخواہ یہاں کے رفع الیدین پر چسپاں کرنے، ویلڈنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم سے، شریر گھوڑوں کی دموں والی، اس کا رفع الیدین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو رکوع سے پہلے ہے، رکوع کے بعد ہے، تیسری رکعت کے آغاز میں ہے۔ رفع الیدین پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ کے عظیم صحابی جناب حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، لکل شیء زینہ، ہر چیز کا حسن ہوتا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں مرد کا حسن کیا ہے، لمبی گھنی کالی کالی داڑھی، سبحان اللہ، بزرگ ہے تو سفید ورنہ مہندی لگی ہوئی۔ عورت کا حسن کیا ہے، لمبی لمبی کالی زلفیں، کالی گھٹاؤں اور کالی رات کی طرح۔ اسی طرح ہر ایک چیز کا اپنا اپنا حسن ہے، تو نماز کا حسن ابن عمر کہتے ہیں وہ رفع الیدین ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا کردار وہ نور ہے، کیونکہ آپ کا اخلاق اللہ کا، آپ کا خلق وہ اللہ کا قرآن ہے، جیسے ہم نے کل پڑھا۔ تو حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ مالک بن حویرث کو آپ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اور ان کی توسط سے آپ نے ہر کلمہ پڑھنے والے تک اپنا یہ فرمان پہنچا دیا۔ تو بھائیو، نماز پڑھو جو خشوع سے بھری ہوئی ہو، جو سنت کے مطابق ہو۔ اگر اس آیت سے رفع الیدین منع ہوتا ہے تو مقلدین حضرات وتر میں قنوت وتر کے لیے رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ اگر اس آیت سے رفع الیدین کرنا خشوع کے خلاف ہے، عیدین کی نماز میں اضافی تکبیرات کے اندر رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ کیا ادھر الاؤڈ ہے اور ادھر ناٹ الاؤڈ ہے؟ معاملہ صرف تقلید کا ہے، ہاں جی۔ اور کل قیامت کے دن وہ بندہ ناکام اور ناکامیاب ہوگا، خابو و خاسرو ہوگا، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلو چھوڑا اور کسی اور کے پیچھے چل پڑا۔ اسی طرح وہ کام بھی نماز کے خشوع کے خلاف نہیں ہے جو سنت سے ثابت ہو جائیں، جیسے مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نماز میں آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے، جیسے نبی علیہ السلام نے اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھی۔ آپ اٹھتے، کھڑے ہوتے تو کندھوں پر بٹھا لیتے، اور جب آپ سجدے کے لیے جاتے تو زمین پر بٹھا دیتے، رکھ دیتے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو رات کے وقت اس کے کان سے یا ہاتھ سر پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ ابن عباس کے سر پر رکھا اور ان کا کان پکڑا اور اسے مڑوڑنے لگے، یعنی نبی علیہ السلام نے انہیں بائیں طرف سے کر کے اپنی دائیں جانب میں کھڑا کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1198 ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر رات کی نماز پڑھی۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا کان پکڑ کر اسے مروڑنے لگے۔ ابن عباس آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا تھا،
ابن عباس بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، کان مروڑا اور کان سے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کر لیا۔ اب یہ خشوع کے خلاف نہیں ہے، ہاں جی، یہ خشوع کے خلاف نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وہ لغو بیکار کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کون؟ مومنون، مومنین، جو بیکار اور بے مطلب کام ہے، بے فائدہ اور بے مقصد کام ہے، ایمان والے ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور بے فائدہ اور بے مقصد کاموں میں جیسا کہ آج کل کے دور میں فیس بک دیکھنا، واٹس ایپ استعمال کرنا، یوٹیوب کا استعمال کرنا، بے مقصد اور بے فائدہ۔ کوئی مقصد ہے تو درست ہے، بے مقصد ہے تو یہ لغو ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ترمذی میں ابواب الزہد حدیث نمبر 2317، 2317، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے حسن اسلام میں سے، اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ بندہ بیکار اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی صفات سورۃ الفرقان میں بیان کی۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بیکار کاموں سے گزرتے ہیں تو باعزت ہو کر گزر جاتے ہیں، مطلب وہاں نہ رکتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں، ہاں جی۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ مومن وہ ہیں کہ یہی لوگ ہر عمل پاک ہونے کے لیے ہی کرنے والے ہیں، ہر عمل پاک ہونے کے لیے کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کا لفظ طہارت پر بولا جاتا ہے اور کسی چیز کے بڑھانے پر بھی کہا جاتا ہے۔ ہر نیک عمل میں، ہر عمل میں پاک ہونے کے لیے کہ ہم پاک ہو جائیں، ہمارا اپنا آپ پاک ہو جائے، ہمارا مال پاک ہو جائے، تو یہاں زکوٰۃ مراد ہے، جو کہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمسین، اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت وہ 5 پلرز پر استوار کی گئی ہے، رکھی گئی ہے، جن میں سے ایک زکوٰۃ کا بھی ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا اعمال نامہ اور آدمی کا جسم پاک ہو جاتا ہے، ہمارے گناہ وضو کرنے اور نماز پڑھنے سے جھڑتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دینے سے ہمارا سونا چاندی، ہماری فصلیں، ہاں جی، گندم، چاول، سبزیاں جب زکوٰۃ ادا کر دیں نا تو یہ مال ہمارا پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب الرحمن نے تقریباً قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ان سے لڑائی کی، ان کو قتل کیا، ان کا مال غنیمت کیا۔ کیوں؟ وہ پلید ہو گئے تھے، وہ پلید ہو گئے تھے نا، تو پلیدوں کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، قتل کروایا۔ اب زکوٰۃ میں آدمی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، سونا 7.5، چاندی 52، اگر روپے پیسہ کرنسی ہے تو مال کا نصاب چاندی پر ہے۔ آپ کے پاس روپیہ پیسہ 52.5 تولے چاندی جتنا ہو تو سال کے گزرنے پر آپ کو اس پر 2.5% ہر 1000 میں 25 روپے کے حساب سے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اسی طرح کھیت کھلیان ہے، فصل ہے، تو ان میں 10ویں اور 20ویں کے حساب سے فصل کی کٹائی کے موقع پر زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کی شاپ اور دکان میں مال تجارت ہے تو سال بعد اس کے اوپر آپ کو ہر 1000 میں 25 روپے کے حساب سے
زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا مال پاک ہو جائے گا۔ اور جس نے زکوٰۃ نہ دی وہ تو پلید تھا نا۔ اب پلید کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا؟ اس کا مال، اس کا سونا چاندی گنجا سانپ بن کر اس کے پیچھے پیچھے دوڑے گا اور کہے گا انا مالو کا وانا کنزو کا۔ بھاگتا کدھر ہے؟ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ رب رحمان سے دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار ہمیں ان مومنانہ صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔